جماعت یا علی مدد، آج ہم ایک منفرد قسم کی یونیک قسم کی گیدرنگ میں بیٹھے ہیں جہاں ہم سب کا تعلق خدمت سے ہے۔ مختلف حیثیتوں میں ہم جماعتوں میں خدمات انجام دیتے ہیں۔ مولانا حاضر امام صلوات اللہ علیہ کا جو فرمان ابھی آپ نے سنا، اس کا ترجمہ اور اس کی کچھ تشریح جہاں ضروری ہو کرنے سے پہلے میں تمہید کے طور پہ 3-4 باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ یہ ایک ایسا موقع ہے جہاں ہم ان ڈیپتھ بہت ہی گہرائی کے ساتھ جس قسم کی ہم خدمت انجام دیتے ہیں اس پہ کچھ باتیں کر سکتے ہیں، اور یہ باتیں نارملی ہم جماعتوں میں نہیں کر سکتے، چونکہ یہ ہم ایک فیملی کے طور پہ یہاں بیٹھے ہیں۔ ہم اپنی خوبیوں کو بھی آج اجاگر کر سکتے ہیں، خدا نہ خواستہ ہماری جو خامیاں ہیں، جس طرح فیملی ممبرز گھر میں بیٹھ کر اپنی خوبیوں اور خامیوں کا جائزہ لیتے ہیں، اس طرح آج ہم اپنی فیملی میں بیٹھ کر اپنے آپس سے کچھ باتیں کریں اور دیکھیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں، کیوں ایسا کر رہے ہیں اور ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ تو 4 نکات پہ میں آپ کے سامنے بات کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ کہ خدمت کیا ہے اور ہم کیوں اس کو انجام دیتے ہیں۔ دوسری بات کہ جو خدمتگار ہیں اپنی اپنی حیثیتوں میں ان کی کیا ذمہ داریاں ہیں مولانا حاضر امام کی ہدایت کے مطابق۔ تیسری بات، خدمات کس طرح انجام دینی چاہیے اور خدمت انجام دینے کے دوران کون کون سی ایسی باتیں ہیں جن کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے۔ اور چوتھی بات، خدمتگاروں پہ مولا کی کیا برکات ہیں اور کیا نوازشات ہیں۔ اور آخر میں مولانا حاضر امام کے فرمان کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ زندارو، ہم جو خدمات انجام دیتے ہیں وہ ہیومن ریلیشن، انسانی تعلقات کی بنیاد پر ہے، ہمارے آپس کی ریلیشن کی بنیاد پر ہے۔ ہماری جو تعلقات ہیں، جو ہمارا رشتہ ہے، وہ مختلف مراحل سے گزرا ہے۔ ہمارا پہلا جو آپس کا رشتہ ہے وہ انسانی رشتہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، اور مولانا حاضر امام نے اپنے فرمان میں بھی کئی مقامات پر اس آیت کو کوٹ کیا ہے کہ خلقکم من نفس واحدۃ، خدا نے تم سب کو ایک ہی نفس سے پیدا کیا ہے، اور ایک ہی نفس سے پیدا کرنے کی وجہ سے تمام انسانیت کا، تمام انسانی برادری کا آپس میں ایک تعلق ہے۔ شیخ سعدی اس لیے کہتے ہیں کہ بنی آدم اعضائے یک دیگرن، کہ در آفرینش ز یک گوہرن، کہ بنی آدم کی اولاد جو ہے جسم کے ایک حصے کی طرح ہے، کیونکہ خدا نے شروعات میں انہیں ایک ہی نفس سے پیدا کیا ہے۔ چون عضوی بے درد آوراد روزگار، دیگر عضو ہارا نہ مانت قرار۔ اگر جسم کے ایک حصے کو تکلیف ہوتی ہے تو دوسرا حصہ قرار سے چین سے نہیں بیٹھ سکتا۔ تو کز زحمت دیگران بیغمی، نہ شاید کے نامت نہند آدمی۔ اگر تو دوسروں کی تکلیف سے بیگانہ ہے، بے پرواہ ہے، تو پھر تجھے انسان کا نام، آدمی کا نام نہیں دینا چاہیے۔ یعنی یہ ہمارا ایک آپس کا رشتہ ہے، انسان کے آپس کے تعلقات ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے ایک حدیث بیان کی جاتی ہے کہ وہ کہتے ہیں خداوند تعالیٰ نے ایک دفعہ ان کو فرمایا کہ قیامت کے دن میں تجھ سے کہوں گا کہ میں دنیا میں بھوکا تھا، تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا، اور گزارش کی جائے خدایا تو دنیا میں بھوکا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو خدا فرمائے گا ایک میرا بندہ، ایک انسان دنیا میں بھوکا تھا، تو نے اس کو کھانا نہیں کھلایا، گویا تو نے مجھے نہیں کھلایا۔ اسی طرح لباس کے بارے میں، بیماری کے بارے میں، کہ میں بیمار تھا تو نے میری عیادت نہیں کی، یعنی میرا کوئی بندہ، کوئی انسان دنیا میں بیمار، مریض، تکلیف میں تھا، تو نے اگر اس کو نہیں پوچھا، اس کا علاج نہیں کروایا یا اس کی عیادت نہیں کی، تو نے مجھے نہیں پوچھا۔ اس اعتبار سے ہم سب کا ایک انسانی حوالہ بنتا ہے، انسانی تعلقات پیدا ہوتا ہے، اور انسان کے کام آتا ہے۔ یہی عبادت، یہی دین و ایمان کے کام آئے دنیا میں انسان کو، انسان یہی عبادت، یہی دین ہے کہ ایک انسان دوسرے انسان کو کام آئے، کہ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، اقبال کہتا ہے، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھی کرو بیاں،
خدا کی عبادت کے لیے فرشتوں کی کمی نہیں تھی، لیکن درد دل کے واسطے انسان کو پیدا کیا گیا ہے، اور اس انسان کے ریلیشن سے پہلے مرحلے کے جو ہمارے تعلقات ہیں وہ پیدا ہوتے ہیں۔ اس کے بعد ہمارا ایک اور تعلق پیدا ہوتا ہے جس سے یہ رشتہ اور گہرا ہو جاتا ہے، اور وہ دین اسلام کے حوالے سے ہمارا تعلق بنتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے کہ تمام مسلمان، تمام مومنین آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، تم سب آپس میں مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رہو اور ٹکڑے ٹکڑے مت ہو جاؤ۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً، اور تم پر اللہ کے نعمت کو یاد کرو جب کہ تم آپس میں دشمن تھے۔ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، کہ تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن تھے۔ فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، خدا نے تمہارے دلوں کے درمیان الفت ڈال دی۔ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، اور اس کی نعمت سے یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے، ان کی تعلیمات کے طفیل ہم آپس میں ایک دوسرے کے بھائی بھائی ہو گئے۔ خدا فرماتا ہے انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بین اخویکم، مومنین آپس میں بھائی بھائی ہے۔ حضور نے اپنی ایک حدیث میں فرمایا مومنین کو تم آپس میں مہربانی کرنے میں، ایک دوسرے سے محبت کرنے میں اور ایک دوسرے کا خیال رکھنے میں ایسا دیکھو گے جیسا کہ ایک جسم ہے کہ اگر اس کے کسی ایک حصے میں تکلیف پیدا ہو جائے تو سارا جسم جو ہے وہ بخار مبتلا ہو جاتا ہے اور اس ایک عضو کے تکلیف میں اپنے آپ کو شامل کر لیتا ہے۔ تو ہماری جو دوسری رشتے کی دوسری بنیاد بنتی ہے وہ اسلام کے حوالے سے ہے، اور مولانا حاضر امام نے بھی اپنے فرمان میں کئی مقامات پر اسپرٹ آف اسلام یعنی اسلام کی روح کے تحت بھائی چارے سے رہنے کا فرمان کیا ہے، اور یہ رشتہ اس وقت قائم ہوا۔ آپ جانتے ہیں تاریخ کا میں حوالہ دیتا ہوں، حضور اکرم جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ گئے، مدینہ پہنچتے ہی وہاں دو قسم کی جماعتیں پیدا ہوئی، ایک وہ جو مکہ سے حضور کے ساتھ ہجرت کر کے گئے تھے، ایک وہ جماعتیں جو مدینہ میں رہتی تھی۔ حضور نے ان دونوں گروہ کے درمیان جو اس وقت انصار اور مہاجرین کے نام سے جانے جاتے تھے، ان کے درمیان ایک محبت کا، بھائی چارے کا رشتہ قائم کیا جسے مواخات کہتے ہیں، یعنی مکہ سے آنے والا ایک شخص اور مدینہ میں رہنے والا ایک شخص، ہجرت کرنے والا اور اس کو خوش آمدید کہنے والا، دونوں ایک ایک کے درمیان حضور نے بھائی چارہ قائم کیا۔ اس کو قرآن حکیم میں سراہا گیا، اس کو حضور نے مواخات کا نام دیا، اور یہ بنیاد اتنی مضبوط ہوئی کہ قرآن حکیم کہتا ہے کہ جن لوگوں نے اپنے بھائیوں کو خوش آمدید کہا تھا انہوں نے اپنے بھائیوں کو اپنے آپ پہ ترجیح دی۔ بل یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، اگر ان کو کسی بات کی ضرورت ہوتی خود، پھر بھی وہ اپنے بھائیوں کو اپنے آپ پہ ترجیح دیتے تھے۔ اسلام کا یہ رشتہ جو دین کی بنیاد پہ تھا، ایمان کی بنیاد پر تھا، اتنا مضبوط ہوا۔ تو یہ ہمارا دوسرا رشتہ ہے، یعنی ہمارا ٹو فولڈ ریلیشن ہے، ایک بحیثیت انسان ہمارا رشتہ، دوسرا بحیثیت مسلمان کے ہمارا رشتہ جو پہلے سے اور گہرا ہوتا ہے۔ پھر اس پہ ہمارا ایک تیسرا رشتہ بنتا ہے، تیسرا ریلیشن جو ہمارا بنتا ہے وہ ایک خاص طریقے کو فالو کرنے کی وجہ سے، دین اسلام میں بھی زمانے کے امام کی، حاضر امام کی پیروی کرنے کی وجہ سے ہم ایک اور تیسرے مضبوط رشتے میں، یوں سمجھیے کسی چیز کو 3 گانٹھ لگائی جائے تو وہ کتنی مضبوط گانٹھ ہوتی ہے۔ امام زمان ہمارے روحانی ماں باپ ہیں، اور روحانی ماں باپ کی اولاد آپس میں بھائی بہنیں ہوتی ہے۔ مولانا نے فرمایا آپ ہمارے روحانی اولاد ہیں اور آپ آپس میں سگے بھائیوں اور بہنوں کی طرح ہیں۔ امام زمان روحانی ماں باپ ہے، جس طرح دنیاوی ماں باپ کے دودھ پینے، دنیاوی ماں کے ایک ہی ماں کے دودھ پینے کی وجہ سے بچے آپس میں بھائی بن جاتے ہیں، بہنیں بن جاتی ہیں، اسی طرح امام زمان کا فرمان جو روحانی دودھ کی حیثیت سے ہے، امام زمان کی اطاعت جو روحانی دودھ کی حیثیت سے ہے، اس میں منسلک ہونے کی بنا پر ہم سب آپس میں بھائی اور بہن ہیں۔ یہ جو ہمارا ریلیشن بنتا ہے ایک ہی خاندان کے ممبر کی طرح،
جب اس ریلیشن کے بیسس پہ، اس رشتے کی بنیاد پہ ہم کوئی کام ایک دوسرے کے واسطے کرتے ہیں تو اس کو خدمت کہتے ہیں۔ ایک دوسرے کے کام آنے کے لیے ایک انسانی جذبہ ہے جس کو ہم استعمال میں لاتے ہیں، اس کو خدمت کہتے ہیں۔ خدمت کی دو قسمیں ہوتی ہیں عام طور پہ، ایک تو انڈیویجول خدمت ہوتی ہے جو ہر آدمی اپنی اپنی جگہ پر اپنے نوعیت خدمت انجام دے دیتا ہے، ایک اجتماعی خدمت ہوتی ہے جو کسی تنظیم کے تحت کی جاتی ہے۔ انفرادی خدمت تو یہ ہے کہ بھئی چلو ہمارے گھر کے پڑوس میں کوئی شخص ہوتی ہے، بیمار ہے، عیادت کی ضرورت ہے، دوا کی ضرورت ہے، ہسپتال لے جانے کی ضرورت ہے، ہم نے اس کو ہیلپ کر دی۔ کسی راستے سے گزرنے والے کو دیکھا بھئی نابینا ہے، ہاتھ دے دیا، راستہ پار کرا دیا۔ یہ چھوٹی موٹی خدمات ہم انڈیویجولی ہر شخص اپنی جگہ پہ کرتا ہے۔ آج جس خدمت کی ہم بات کرتے ہیں وہ ہم اجتماعی خدمت کی بات کرتے ہیں، اور کیونکہ یہ حاضر امام کے حوالے سے ہے، انسٹیٹیوشن آف امامت کے حوالے سے ہے، اس لیے ہماری یہ خدمت جو صدیوں سے جاری ہے اب وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ایک ادارے کی، ایک انسٹیٹیوشن کی، ایک تنظیم کی صورت اختیار کر گئی ہے، جس میں ہر شخص کی خدمت اپنی جگہ پہ انفرادی اہمیت تو رکھتی ہے، لیکن اس کی اہمیت ایک مشین کے پرزے کی طرح ہے کہ ہر پرزہ چاہے چھوٹا ہو یا بڑا اپنی جگہ پر ایک ایسا کام کرتا ہے جس کی وجہ سے اس پورے مشین کا جو ایک مقصد ہوتا ہے وہ پورا ہوتا ہے کہ اس سے کوئی چیز باہر آئے، کوئی چیز پروڈکشن میں آئے۔ تو یہ ہماری خدمت کی آج نوعیت ہے کہ ہم یہاں جو بیٹھے ہیں کسی نہ کسی اعتبار سے منظم طور پہ کسی نہ کسی ادارے میں خدمت کرتے ہیں، اور وہ ادارہ جو منصب امامت ہے، انسٹیٹیوشن آف امامت ہے، اس کے ساتھ منسلک ہے اور وہ کسی مقصد کے تحت کام کر رہا ہے۔ اب میں دوسرے نقطے کی طرف آتا ہوں کہ خدمتگاروں کی ذمہ داریاں کیا ہیں، کیونکہ اب ہم مقصد کی بات کرتے ہیں۔ ظاہر ہے ہم جب خدمت کے لیے آتے ہیں تو کسی مقصد کے بغیر نہیں آتے، کسی مقصد کے بغیر نہیں آتے، اور ہمارا مقصد کیا ہے؟ خدمت کے یہ تمام ادارے، امام زمان کی جو سوچ ہے کہ ہماری جماعت کو ترقی دی جائے، ہر شعبہ زندگی میں ہماری جماعت آگے بڑھے، جماعت مضبوط ہو، مضبوط سے مضبوط تر ہوتی جائے، مولا کے اس انٹینشن اور مولا کے اس ادارے کو، اس ارادے کو عملی جامہ پہنانے کے لیے ہم اپنی طرف سے اپنی خدمات زمانے کے امام کو پیش کرتے ہیں۔ ہم میں سے ہر شخص مولا کی ہدایت کے مطابق، مولا کے فرمان کے مطابق ذمہ دار عہدوں پر فائز ہے۔ ہمیں اپنے آپ کو مولانا حاضر امام کے اس فرمان کی روشنی میں دیکھنا چاہیے جو میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں۔ اپنے آپ کے لیے بڑے سوالات اس میں موجود ہیں۔ None of you must forget that in your own areas you are in position of responsibilities. آپ میں سے کوئی یہ نہ بھولے کہ آپ میں سے ہر شخص اپنی اپنی جگہ پہ ذمہ دار عہدوں پر فائز ہیں۔ And those of you who have been given responsibility must fulfill this responsibility. آپ میں سے جن کو ذمہ داریاں دی گئی ہیں وہ ان ذمہ داریوں کو ضرور پورا کریں، otherwise ورنہ they are misleading themselves، وہ اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں، they are misleading the جماعت، وہ جماعت کو دھوکہ دیتے ہیں، and they are misleading the امام، اور وہ امام کو دھوکہ دیتے ہیں۔ And I want you to remember this، اور ہم چاہتے ہیں کہ آپ یہ یاد رکھیں۔ لوگ کہتے ہیں بے چلو اپنے آپ کو دھوکہ دے دیا، جماعت کو دھوکہ دے دیا، بھئی امام کو دھوکہ کس طرح دیا جاتا ہے، امام کو مسلیڈ کس طرح کیا جاتا ہے؟ میں نے پہلے عرض کیا، امام زمان کے سامنے جو ہم اپنی خدمت پیش کرتے ہیں، ہماری یہ خدمات امام کی جو پروگرامز ہے اس میں سٹرکچر کے طور پہ پیش کیا جاتا ہے کہ ہماری جماعت میں اتنے والنٹیئرز ہیں، اتنے ٹیچرز ہیں، اتنے خدمت گزار ہیں، اتنے سال یہ کام اس طرح ہوگا تو ہماری جماعت یہاں سے وہاں تک پہنچے گی، اور اس پکچر کو سامنے رکھتے ہوئے امام زمان دوسرے پروگرامز بناتے ہیں، لیکن اس میں کوئی شخص یا چند افراد اپنی ذمہ داری پوری نہیں کرتے ہیں۔ تو ہم نے جو امام زمان سے کہا یا مولا آپ ہمیں خدمت دیجئے، ہم کرنے کو تیار ہیں، اور آپ کے جو پروگرامز ہیں اس کو ہم آگے بڑھائیں گے، وہ ہم نہیں کرتے ہیں۔
ہم نے امام سے کہا خداوند ہم یہ کام کریں گے لیکن ہم نہیں کرتے، تو ہم نے امام سے جھوٹ بولا، ہم نے امام سے دھوکہ کیا. ہم نے امام سے یہ کہا کہ آپ کے جو پروگرامز ہیں اس کو وہاں تک پہنچانے میں ہم آپ کی مدد کریں گے، ہم اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں، لیکن اگر ہم اپنی ذمہ داری پوری نہیں کرتے ہیں تو وہ کام نہیں ہو پاتا. اور اس طرح امام زمان کو ہم ایک غلط وعدہ کرتے ہیں، ایک غلط پکچر دکھاتے ہیں یا ایک غلط رپورٹ امام کے سامنے پیش کرتے ہیں. جو کام ہم نہیں کر سکتے تھے اس کو ہم نے کمٹ کیا، یا ہم نے جو کمٹ کیا اس کو ہم نے نہیں کیا. تو ہماری جو ذمہ داریاں ہیں دیندار، اس میں سب سے پہلی بات یہ، ہم سب اپنی اپنی جگہ پہ ذمہ دار عہدوں پہ، ضروری نہیں ہے کہ کوئی چیئرمین ہو یا کوئی سیکرٹری ہو یا کوئی ممبر ہو، وہی ذمہ دار عہدوں پہ ہوتا ہے جس نے اپنے اوپر خدمت لی ہے. کسی بھی پوزیشن میں خدمت کرتا ہے اس کی ایک ذمہ داری ہے، وہ اپنے آپ کو ذمہ دار تسلیم کرے اپنی جگہ پہ. مولا فرماتے ہیں ہمارا اعتماد تمہارے اوپر ہے. ظاہر ہے جس کے اوپر امام کا بھروسہ ہو، جس پر امام کا اعتماد ہو، اس پہ کتنی بڑی بات امام اپنی طرف سے رکھتے ہیں. جماعت کے مستقبل جو مولا تعمیر کر رہے ہیں اس میں بہت بڑا حصہ، بہت بڑا ہاتھ ہمارا ہوتا ہے، کیونکہ مولا ہمیں اس کام کے لیے استعمال کرتے ہیں. اس لیے جو خدمات ہم انجام دیتے ہیں اسے لائٹلی لینے کی، ہلکے دل سے لینے کی ہمیں اجازت نہیں ہے. یہ خدمت مولا کے فرمان میں بھی آیا ہے. آپ کے کندھوں پہ میں خدمت کرنے کا شوق یا خدمت کرنے کی خوشی نہیں ہونی چاہیے کہ بھئی میں خدمت گزار ہوں، 2 دن یہاں چلا گیا، 1 دن وہاں چلا گیا، مجھے پوچھنے والا کوئی بھی نہیں، چونکہ میں آزاد امیدوار ہوں، چونکہ میں آنرری ہوں. مولا فرماتے ہیں پروفیشنلزم آنرری سروس کے اندر بھی آنی چاہیے، یعنی پروفیشنلز کی طرح کمٹمنٹ اور کوالٹی ہونی چاہیے خدمت. تو اگر ہم یہ سمجھ لیتے ہیں کہ ہم پہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے، یہ محض کوئی معمولی سی چیز نہیں، تو پھر ہم اس مرحلے سے اور آگے بڑھتے ہیں. یہ اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے کہ امام زمان ہم پہ بھروسہ رکھتے ہیں اور امام زمان نے بہت بھاری ذمہ داری دی ہے. تیسری بات اس حوالے میں، خدمت کس طرح انجام دی جائے اور خدمت انجام دینے میں کون کون سی بات سامنے رکھنی چاہیے. اور اس میں بہت ساری باتیں آتی ہیں دیندار، انڈیویجول لیول سے لے کے اور اجتماعی لیول تک، اور مختلف سطح کی جو ہماری خدمات ہیں، ہر مرحلے میں خدمت دینے والوں کو یہ بات ذہن نشین کرنی چاہیے. سب سے پہلی بات، اپنے آپ کو جماعت کے واسطے اویلیبل رکھیں، خاص طور پہ وہ لوگ کہ جن کی جماعت کو ضرورت پڑتی ہے. بھئی کوئی بڑی پوسٹ کے اوپر ہے، جو بہت بھاری سنگین قسم کی سینسیٹیو قسم کی خدمات انجام دیتے ہیں اور جماعت کا ان سے کنسلٹ کرنا بہت ضروری ہے، ایسے خدمت گزاروں کو اویلیبل رہنا چاہیے. اویلیبل کس طرح کہ معلوم ہو کہ جب میں ان کے پاس جاؤں تو وہ اویلیبل ہوگا، مجھے ملے گا اور مجھے ٹائم دے گا. چونکہ خود مولا نے فرمایا کہ ہمارے پاس کسی کو لیڈرز مقرر کرنے یا انسٹیٹیوشن میں بٹھانے کی اور کوئی وجہ نہیں ہے، ایک ہی وجہ ہے کہ ہم ان کو جماعت کے فلاح و بہبود کے واسطے استعمال کرتے ہیں اور اپوائنٹ کرتے ہیں. اگر مولا نے مجھے ذمہ داری دی ہے جماعت کے واسطے اور جماعت مجھے ڈھونڈتی پھری اور میرا پتہ ہی نہ ہو کہ میں کدھر ہوں، تو یہ تو ذمہ داری نہیں. لیڈرز مسٹ بی اویلیبل فار دا جماعت، یہ مولا کی ہدایت ہے. اور اس کے لیے کوئی ایسا طریقہ انتظام کرے کہ مثلا جماعت خانے میں حاضر ہو، جہاں اس کے بیٹھنے کی جگہ ہے وہاں حاضر ہو جب بھی اس کی ضرورت پیش آئے. چونکہ یہ تو ایک سیکریفائس ہے، یہ تو ایک قربانی ہے، اور جب امام کے لیے قربانی دیتے ہیں تو کچھ تکالیف جو اپنے اوپر آئے اسے برداشت کر لینی چاہیے. خدمت کرتے ہوئے صرف اور صرف زمانے کے امام کو دیکھنا چاہیے، کسی اور کو نہیں. جب ہم زمانے کے امام کو دیکھتے ہیں اور خدمت کرتے ہیں تو ہمیں خوشی ہوتی ہے، اطمینان ملتا ہے، سیٹسفیکشن ملتا ہے. اس کے علاوہ کسی اور طرف دیکھتے ہیں، بدلے کی تمنا، ریوارڈز کی تمنا، اپنے سیلف ریسپیکٹ کی بات، اس نے مجھے یہ کیوں کہا اور اس نے یہ کام کیوں کیا، اس نے یہ کیوں نہیں کیا، مجھ سے کیوں کروایا. تو وہاں بجائے خدمت ہمارے لیے رحمت بننے کے،
ہمارے لیے زحمت بن جاتی ہے، اور خدمت کے دوران ان چیزوں کی گنجائش نہیں ہے۔ صرف زمانے کے امام کو دیکھیے، اور مولا کا یہ موٹو ہے فرمان کا جو میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، خدمتگاروں کے بارے میں ہے مولا کا فرمان: آپ میں سے وہ جو اپنی جماعت میں ذمہ دار عہدوں، با اختیار عہدوں پر ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ وہ آج سے لے کر ہر صبح اور ہر شام اپنے آپ سے یہ سوال کرے۔ یہ مولا کا فرمان 1973 کا ہے، آج صرف آپ کو یاد دلاتا ہوں۔ ہم میں سے کون ہے جو یہ سوال اپنے آپ سے صبح شام کرتا ہے؟ صبح شام نہیں تو ہفتے میں ایک دفعہ کرتا ہے، یا مہینے میں ایک دفعہ کرتا ہے، سال میں ایک دفعہ کرتا ہے، اپنی سروس کے پورے ٹینیور کے درمیان ایک دفعہ بھی اپنے آپ سے یہ سوال پوچھتا ہے یا نہیں پوچھتا ہو؟ جو حاضر امام نے اس کو صبح شام پوچھنے کے واسطے کہا، اپنے آپ سے۔ ہم چاہتے ہیں کہ وہ آج سے لے کے ہر صبح ہر شام اپنے آپ سے سوال کرے، کیا میں نے جماعت کے دوسرے افراد کے ساتھ اسی طرح کا سلوک کیا ہے جس طرح میرے امام نے مجھے فرمایا تھا، یا پھر میرا دل سیاہ ہے یعنی کالا ہے؟ یعنی میں نے مولا کے روحانی بچوں کے ساتھ، جماعت کے ساتھ اس طرح برتاؤ کیا ہے جس طرح میرا مولا چاہتے ہیں، یا پھر میرا دل کالا ہے؟ اگر میں نے اس طرح کا برتاؤ نہیں کیا جس طرح کرنا چاہیے، تو کل سے اس طرح کروں گا، اور میں اس قسم کی چیز کبھی نہیں کروں گا جو جماعت میں دوسرے روحانی بچوں کے ساتھ نہ کرنے کا امام نے فرمایا۔ لک ٹو یور امام، ہمیشہ اپنے امام کو دیکھو اور امام کو دیکھ کر کام کرو۔ ہم چاہتے ہیں کہ آپ اس کو اچھی طرح سمجھیں کہ جماعت میں دوسرے روحانی بچوں کے ساتھ بھائیوں جیسا سلوک نہیں کرتے، وہ ہمارے نزدیک کالے دل والے ہیں، اور ہم نہیں سننا چاہتے کہ ہماری جماعت میں کوئی بھی روحانی بچہ کالے دل والا ہو۔ اور کالے دل والا کی ڈیفینیشن مولا نے یہ بتائی کہ جو امام کی خواہش کے مطابق کام نہیں کرتے، اور امام کی خواہش کے مطابق کام کرنے کے لیے اپنا محاسبہ صبح شام ہونے کی ضرورت ہے، اپنے آپ سے صبح شام پوچھنے کی ضرورت ہے، امام کی ہدایت کے مطابق میں نے کام کیا ہے یا نہیں۔ اپنا ایک روٹین بنانا چاہیے۔ مولا نے بڑی آئیڈیل صورتحال دی ہے، لیکن اگر ہم ہفتے میں ایک دفعہ یا مہینے میں ایک دفعہ اپنے آپ سے پوچھیں تو بھی میں سمجھتا ہوں کہ صورتحال خود اپنی صورتحال بہت زیادہ اچھی ہو سکتی ہے، اور بہت زیادہ اس میں امپروومنٹ ہو سکتا ہے۔ جو لوگ خدمت کے میدان میں ہیں، کسی بھی مرحلے میں پرسنل چیزوں سے بالاتر ہو کے کام کریں، ذاتیات سے بالاتر، سیلف کو بیچ میں نہ لائیں، سیلفشنس نہ ہو، سیلف لیسنس، بے لوث قسم کی خدمت ہو۔ اگر ہم کسی انفلوئنشل پوزیشن میں ہیں، اگر کوئی بارسوخ جگہ پہ ہے، اقربا پرستی، میں بہت صاف گوئی سے اس لیے کام لیتا ہوں کہ اس کے علاوہ اور کوئی پلیٹ فارم نہیں ہے جہاں ہم یہ بات کرتے ہیں کہ بھئی میں اسی جگہ پہ ہوں، چلو میرے بھائی کو آگے بڑھا دیا، چلو میرے داماد کو آگے بڑھا دیا، میری بہن کو لے آیا۔ یہ امام کی خواہش کے مطابق نہیں ہے۔ امام میرٹ کی بات کرتے ہیں، میں نے اس کو آگے بڑھایا، فلان سیدھے منہ میرے سے بات نہیں کرتا، اس کو گرا دو، اس کو وکٹیمائز کرو، اس کو تکلیف دو۔ یہ چیزیں خدمت کے میدان میں، بلکہ کسی میدان میں بھی نہیں ہونا چاہیے، لیکن خدمت کے میدان میں تو بالکل نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ خدمت کی سیٹ پہ حاضر امام جماعت کی بھلائی کے واسطے بٹھاتے ہیں، جماعت کے مفاد کے واسطے بٹھاتے ہیں۔ اپنا جو ذاتی گرج ہے اس کی اس میں کوئی جگہ نہیں ہونی چاہیے۔ ان تمام چیزوں سے بالاتر ہو کر فیورٹزم نہیں ہونی چاہیے، انصاف کی بات ہو۔ خدا خود قرآن میں فرماتا ہے، اے ایمان والو سچی بات کرو اور سچا کام کرو، اگر وہ تمہاری اپنے ذات کے اور تمہارے خاندان کے خلاف بھی بات جاتی ہو تو بھی سچی بات کرو۔ جو فیکٹ ہے، حقیقت ہے، اس کو حقیقت رکھیں، خواہ اس میں اپنی ذات کو یا اپنے چاہنے والوں کو یا اپنے رشتہ داروں کو نقصان پہنچتا ہو تو بھلے پہنچے۔ حق کا بول ہمیشہ بالا ہونا چاہیے، خاص طور پہ جب ہم امام کے حوالے سے اور امام کے نام سے کام کرتے ہیں، ورنہ پھر لوگوں کا جو
اعتماد ہے انسٹیٹیوشنز پہ، لوگوں کا جو اعتماد خدمت گاروں پہ ہے اس کو ٹھیس پہنچتا ہے، لوگوں کو دکھ ہوتا ہے۔ بدلے کی خواہش کے بغیر، ریوارڈ کی خواہش کے بغیر کام کرے، کیونکہ خدمت کا بدلہ زمانے کا امام دنیا اور آخرت میں دیتا ہے۔ خدمت کرنے والے یاد رکھیں کہ ہم جماعت میں امام کو ہم نے کہا کہ ہم جماعت کی خدمت کرنا چاہتے ہیں، ہم نے جماعت کی آقائی کرنے کا فارم نہیں بھرا ہے، ہم نے جماعت کے خادم ہونے کا فارم بھرا ہے۔ ہم سے کسی نے کہا کہ ہم آپ کو جماعت پہ رول کرنے کے واسطے لاتے ہیں، یا ہم سے کہا کہ ہمیں جماعت کی سروس کرنے کے واسطے لاتے ہیں۔ سرونٹ اور آقا میں کتنا فرق ہوتا ہے؟ جو واقعی غلام، ہم خادم ہیں، ہم نے اپنے آپ کو خادم کہا ہے۔ جو خادم ہے اس کی جگہ تو چرنوں میں ہوتی ہے، پاؤں میں ہوتی ہے، سر پہ نہیں ہوتی۔ تو جو خدمت کرنے آیا ہے، واقعی سچے دل سے آیا ہے، تو وہ اپنی سیلف ریسپیکٹ باہر چھوڑ کے آئے، گھر میں چھوڑ کے آئے۔ وہ جب جماعت کی سیوا میں آیا تو یاد رکھے اس کا انسلٹ بھی ہو سکتا ہے۔ اپنی بڑائی، ایگوٹزم دور۔ عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا واذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما۔ خدا کے بندے زمین پہ نرمی سے چلتے ہیں، تو خدا کے عام بندوں کی یہ صفت ہے، یہ تو خدا کے خاص بندے ہیں جنہوں نے جا کر کہا کہ یا مولا ہم خادم بننا چاہتے ہیں۔ میں آپ کو مثال دوں، جب سابق مشرقی پاکستان کا ہنگامہ ہوا، بحران ہوا، اور وہاں سے جماعتیں نکل کے آئی، میں خود ان دنوں وہاں ڈیوٹی پہ تھا، اور جب ایک شیپ کے ذریعہ، الشمس شیپ تھی جس میں ہم چٹاگانگ سے نکل کے یہاں پہنچے، تو جہاں بہت سے لوگوں کو لینے آئے تھے تو ہمارے جماعت کے لوگ بھی موجود تھے، ہمارے والنٹیئرز وہاں پہ تھے، اور ہمارے والنٹیئرز اسماعیلی ہو یا غیر اسماعیلی ہر ایک کا سامان کلی مزدوروں کی طرح اٹھاتے، جو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ اور اس وقت ہم نے یہ بھی دیکھا ہمارے اسماعیلی بھائی ان والنٹیئرز کو پہچان نہیں پاتے تھے، اور نہ پہچاننے کی وجہ سے لٹرلی ان کے ساتھ کولیوں والا سلوک کرتے تھے۔ ہم نے اپنے اسماعیلی والنٹیئرز کو کولیوں کی طرح سلوک کو برداشت کرتے ہوئے اور خندہ پیشانی سے برداشت کرتے ہوئے دیکھا۔ میں جانتا تھا یہ ہمارا کراچی کا والنٹیئر ہے، شاید وہاں سے آنے والے نہیں جانتے تھے کہ یہ والنٹیئرز ہے، وہ سمجھتے تھے یہ یہاں گودی کا کوئی کولی ہے، مزدور ہے، پیسے دینے کی بھی کوشش کرتے تھے اور ڈانٹ ڈپٹ سے بھی کام لیتے تھے۔ انہوں نے اف تک نہیں کیا، انہوں نے اف تک نہیں کیا کہ بھائی ہم آنرری خدمت کر رہے ہیں، آپ کی مصیبت میں ہم آپ کے کام کے لیے آئے ہیں، کوئی گالی سننے کے واسطے نہیں آئے ہیں۔ ان کو معلوم تھا کہ کس سچویشن میں وہ کام کر رہے ہیں، اور جو آئے ہیں وہ کس سچویشن میں آئے ہیں۔ خندہ پیشانی سے ہر تکلیف، ہر انسلٹ کو انہوں نے برداشت کیا، اور اس برداشت نے خدمت گاروں کا سر بڑا اونچا کر دیا۔ خدمت گار اگر اپنا سر اونچا کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو سر نیچا ہو جاتا ہے، اور اگر خدمت گار اپنا سر نیچا رکھتے ہیں تو خدا اس کا سر بہت اونچا کر دیتا ہے۔ اصل خدمت یہ ہے، ہیوملٹی، حلیمی، برداشت۔ بہت کچھ برداشت کرنا پڑے گا جو ہم نے خود اپنے آپ پہ لیا۔ ہم نے کہا کہ بھائی ہم خادم ہیں، اس لیے خدمت میں یہ بات کہ بھائی فلان نے میرے انسلٹ کر دے، فلان سیدھے منہ بات نہیں کرتا، اس نے اس کو یہ کیا اور اس کو وہ کیا، یہ سب چیزیں جو برداشت کرنا جانتا ہے وہی صحیح معنی میں خدمت کرتا ہے، اور وہی خدمت کے نام کو بلند کرتا ہے اور خدمت کا بول بالا کرتا ہے۔ خدمت کے میدان میں نظم و ضبط، ڈسپلن بہت ہی امپورٹنٹ مقام رکھتی ہے اپنی جگہ پہ، اور خدمت خود ہم اپنی شوق سے آتے ہیں، ہمیں بھی ضرورت ہے۔ اگر کوئی ہمیں خدمت نہ دے تو ہم کہاں جائیں؟ ہم خدمت کریں، کسی اور پہ احسان نہیں کرتے، اپنی بھلائی کے لیے کرتے، چونکہ اس میں ہمیں سیٹسفیکشن ملتا ہے، ہمیں امام کی دعا و برکات ملتی ہے، اور ہمیں شکر کرنا چاہیے کہ دنیا میں ہماری ایک قوم ایسی ہے کہ جس میں خدمت کا اتنا موقع ہے کہ آدمی دن بھر اگر کام کرتا رہے تو بھی کام ختم ہونے والا نہیں۔ یہ مولا کی بلیسنگ سے جو ہم کو فراہم کی جاتی ہے، اور اس کو شکریہ کے ساتھ تسلیم کرنا چاہیے، نہ کہ ہم کوئی لوگوں پر یا زمانے کے امام پر یا جن کی ہم خدمت کرتے ہیں یا جماعت پہ کسی قسم کا کوئی احسان کرتے ہیں۔
رنجشیں جتنی بھی ہو تکالیف برداشت کرنی ہے، کیونکہ اگر بڑا بننا ہے، صحیح معنی میں بڑا، صحیح معنی میں خادم، تو جو مقام وزیر اسماعیل بھائی گانگجی کو ملی، صرف حوالے سے بات کرتا ہوں، ان کو وزارت کس طرح ملی؟ وہ وزیر کا لقب کب ملا ان کو؟ وزیر کا مطلب تو آپ جانتے ہیں، عربی جانتے ہوں گے۔ وزیر کا مطلب ہے بوجھ اٹھانے والا۔ یہ عربی ورڈ وزر سے نکلا ہے، وزرن یعنی وزن، اس سے ہوتا ہے وزیر وہ جو بوجھ اٹھائے۔ احمد آباد میں ایک بڑی مجلس تھی، میلہ تھا 3 دن کا، امام علی شمع آباد صلوات اللہ علیہ کے غالباً زمانہ تھا۔ اسماعیل بھائی گانگجی وہاں جماعت میں ڈیوٹی دیا کرتے تھے، مولا کے خادم تھے، کوئی بڑا ٹائٹل ان کے پاس نہیں تھا، اور مولا کے نور نظر تھے، بڑی محبت تھی ان کو۔ لیکن ان دنوں جب وہ خدمت کرتے تھے تو نہ معلوم انہوں نے یہ محسوس کیا کہ مولا ان پہ بہت ناراض ہے، وہ اچھے سے اچھی خدمت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ مولا میرے پہ ناراض نہ ہو، اور ہم سب کی یہ کوشش ہونی چاہیے کہ مولا ہم پہ ناراض نہ ہو۔ لیکن جب بھی وہ دیکھتے کہ مولا کی ان پہ نظر پڑتی ہے تو مولا غصے اور ناراضگی کی نظر سے ان کو دیکھتے ہیں۔ اس نے بیچارے نے اور تکلیف اپنے اوپر اٹھائی کہ پتہ نہیں کہاں میری خامی ہوئی، سارے مومن کھا لے، جو اس میں سے بچے وہ خود کھاتے، چھوٹا بڑا کام کوئی بھی کام ہو اسے کرنے سے گریز محسوس نہیں کرتے تھے۔ 3 دن متواتر اس پریشانی میں خدمت بھی کرتے رہے، نیند حرام ہو گئی کہ مولا کیا میں اتنا عاشق رہا، مولا اتنے مہربان رہے، کچھ ناراض ہے میرے پہ۔ اس کے بعد مولا نے اس کو اپنے گھر پہ بلایا کہ اسماعیل آنا میرے پاس۔ تمام میلے کا کام پورا ہوا اور مولا کے پاس جب پہنچے، اس وقت شاید مولا پوائنٹ آؤٹ کریں گے کہ ان دنوں میری کیا غلطیاں ہوئی ہے، غلطی بہت سنگین ہوئی ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ جب مولا کے حضور میں پہنچے تو مولا نے فرمایا اسماعیل میں تم کو آج سے وزیر بناتا ہوں۔ قدموں میں گر گئے کہ یا مولا اتنے آپ ناراض تھے میرے پہ، محبت سے دیکھتے نہیں تھے، آپ کے پیار بھری نظروں کو میں ترس گیا، اور یہ اچانک اتنی بڑی نوازش۔ مولا نے فرمایا اسماعیل میں آزما رہا تھا تم کو کہ تم صرف امام کی مہربانی اور امام کے مسکراتے چہرے کو دیکھ کر ہی کام کرتے ہو، یا پریشر کے تحت، سٹریس کے تحت، دباؤ کے تحت، ٹینشن کے تحت بھی تم کام کر سکتے ہو یا نہیں کر سکتے ہو، کیونکہ وزارت کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ لیکن میں نے دیکھا تم نے خدمت بھی کی، اور میری ناراضگی کو تم کس طرح، جو ناراضگی میں نے تم کو دکھائی اس کو بھی تم نے کس طرح برداشت کر لیا۔ تو خدمتگاروں کی علامت یہ ہوتی ہے، مولا نے فرمایا برداشت کرنا سیکھیں، چھوٹا بڑا ہر کام کرنا سیکھے۔ جب وزیر بنے، ایک دفعہ جناگڑھ کے جماعت خانہ میں اسماعیل بھائی گئے تو جماعت بھائی غالباً نہیں آیا تھا، تو چٹائی نہیں بچھی، دعا کا ٹائم ہو رہا تھا، تو وزیر اسماعیل بھائی گانگجی اٹھے اور اپنے ہاتھ چٹائیاں بچھانا شروع کر دی۔ کوئی ہار یا یہ کوئی رسپیکٹ کی بات کہ میں کوئی بڑا ہو گیا ہوں تو یہ کام میں کیسے کر سکتا ہوں۔ جماعت بھائی اتنی دیر میں آیا دوڑتا ہوا، ہاتھ جوڑ کے کہ آج تو میری نوکری گئی، یہ وزیر صاحب کام کر رہے۔ کہا حضور معاف کیجیے گا غلطی ہو گئی۔ کہا بھائی آج تک تم یہ سیوا کرتے رہے ہو، مجھے اس سیوا کا ثواب ایک دن تو لینے دو مجھے۔ آپ دیکھیں لوگوں کا آؤٹ لک کیا، اپروچ کیا، بجائے ڈانٹ ڈپٹ کرنے کے تم تنخواہ لیتے ہو یا کس طرح بھی کام کرتے ہو، انہوں نے کہا بھائی آج تک تم یہ سیوا کرتے رہے، آج تم مجھے موقع دو کہ میں یہ خدمت کروں۔ خدمت ہوتی ہے، ایسی خدمت ہوتی ہے۔ اور یہ ٹاورنگ پرسنالٹیز ہماری ہسٹری کے ہیں، ماضی قریب کے ہیں، جنہوں نے ہم کو بتایا خدمت کیسی ہوتی ہے، اور مولا نے جو ان کو نام دیا، جو عزت احترام دی، ویسے نہیں دی، انہوں نے کام کیا ہے اور ہمارے واسطے نمونہ چھوڑا ہے، اور اس نمونے کو سامنے رکھتے ہوئے عاجزی، انکساری اور حلیمی کے ساتھ امام کے گھر کی خدمت کرنے کی ضرورت ہے۔ خدمت کے دوران جو بات ہم اپنے آپ کے لیے کبھی پسند نہیں کرتے، وہ کبھی ہم دوسروں کے واسطے نہ کریں، ہم اتھارٹی میں ہو یا نہ ہو۔ جو بات خود کو پسند نہیں آتی، کل ہمارے ہاتھ میں اقتدار آنے یا کوئی امپورٹنٹ کی پوزیشن ملنے کے بعد دوسروں کے ساتھ ہم وہ سلوک کرنے کی کوشش نہ کریں۔ ایک اور فیلنگ پائی جاتی ہے کہ چونکہ
اکثر ہم آنرری خدمت انجام دیتے ہیں، اس لیے شاید یہ خیال ہے کہ ہم جتنا ہم سے ہو سکا ہم کرتے ہیں. ہم چونکہ آنرری ہیں اس لیے ہم پہ نمبر 1 پابندی نہیں ہونی چاہیے، نمبر 2 ہمارا محاسبہ نہیں ہونا چاہیے، اور نمبر 3 ہمارے کام کی کوالٹی کے بارے میں ہم سے نہیں پوچھا جانا چاہیے. میرے خیال سے یہ تینوں باتیں غلط ہیں. ہم آنرری ہیں اس لیے ہماری کوئی ڈسپلن نہ ہو، اس لیے ہمیں کوئی پوچھے نہیں. جب ہمارا جی چاہے ہم آ رہے بھائی نیٹ اسکول کے ٹیچرز ہیں، بھئی آج ہم آئیں کل ہم نہیں آئیں گے. بھئی ہم نے جو جگہ رکھی ہے، جس جگہ پہ آپ ہیں وہ ایک کی پوزیشن ہے. مولانا نے فرمایا ہر ایک کی اپنی اپنی جگہ امپورٹنٹ ہے. اگر ہم نے ایک جگہ لی ہے اور اپنا کام نہیں کرتے، ہو سکتا ہے کہ ہم نے ایک بہت قابل آدمی کی جگہ روکی ہوئی ہے اور ہم خود کام نہیں انجام دے رہے ہیں. تو ہم آنرری ہیں اس لیے ہمارے خدمت کا معیار کم ہونا چاہیے، اس لیے ہم میں نظم و ضبط نہیں ہونا چاہیے. ایسی کوئی بات نہیں. اس لیے مولا فرماتے ہیں کہ آنرری خدمت کی کوالٹی کو، معیار کو امپروو کرنے کی ضرورت ہے. جو فرمان آپ نے سنا اس میں بہت تفصیل سے مولا نے آبجیکٹیوز میں یہ بات رکھی ہے کہ اس کے معیار کو بہتر ہونے کی ضرورت ہے. اس لیے ہم یہ بات دل سے نکال دیں کہ بھی ہم تھوڑی کوئی تنخواہ لے کر کام کرتے ہیں، ہم اپنے ٹائم میں سے ٹائم نکالتے ہیں، ہماری مرضی جب ہم آئیں گے جائیں گے. آپ چھوٹا سا بھی کام کریں گے اس میں ڈسپلن اور کمٹمنٹ ضرور ہونا چاہیے. اگر ہم ایک کام پروفیشنلی کر سکتے ہیں تو کمٹ کرے، ورنہ ہٹ جائے. دوسرا جو کر سکتا ہے اس کو کرنے دے تاکہ جماعت کا جو کام ہے وہ سفر نہ ہو. اس لیے مولا نے فرمایا تمہارے سر پہ محض خدمت کی خوشی نہیں ہونی چاہیے بھئی میں خدمت کرتا ہوں، بلکہ خدمت جماعت کی حالت کو بہتر بنانے کے واسطے ہونی چاہیے. تو جس جگہ پہ ہم بیٹھے ہیں ہماری وہ ذمہ داریاں اپنی بہترین صلاحیتوں کے ساتھ فلفل کرنے کی ہمیں ضرورت ہے. اس لیے کوالٹی اور پرفارمنس اس پہ ہمارا زور ہونا چاہیے کہ کس قسم کا معیار ہم جماعت کو دے رہے ہیں خدمت کا، اور کیا ہمارا اپنا پرفارمنس جماعت کے اندر ہے. تو جب ہم خدمت کے میدان میں ہوتے ہیں، کام کرتے ہیں، ان موٹی موٹی باتوں کو ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے. اور آخری بات، خدمتگاروں پہ مولا کی کتنی دعا ہے، کتنی برکات ہے. مولا فرماتے ہمارا ٹرسٹ آپ کے اوپر ہے. حضور نے فرمایا خیر الناس من ينفع الناس، لوگوں کا فائدہ پہنچانے کے لیے جو کام کرتا ہے وہ لوگوں میں سب سے بہتر انسان ہے. مولا نے فرمایا آپ جو جماعت میں کام کر رہے ہیں، آپ جماعت کے حقیقی لیڈر ہیں. پیر سبز علی کو جو پیر کا لقب ملا ان کی وفات کے بعد کس بیسس پہ ملا؟ خدمت. مولا نے ایک ادارے میں ایک علاقے میں ان کو بھیجا کہ جاؤ وہاں کام کرو. جگہ نہیں معلوم تھی، زبان نہیں معلوم تھی، کچھ نہیں جانتے تھے. امام نے فرمایا جاؤ. جاتا ہوں خداوند، آپ کا فرمان. اور دائیوں کی طرح کام کیا. مولا نے فرمایا ان کے جانے سے دنیا کو بڑا نقصان ہوا، اس کی روح کو بہت فائدہ ہو گیا. اور ان کے جانے کے بعد مولا ان کو پیر کا خطاب دیتے ہیں، اور یہ پیر کا خطاب ان کی خدمت کی وجہ سے ملا. دیوان سریبو پیر بھائی کچھ عرصے پہلے جو گزر گئے، 50 سال سے زیادہ عرصہ زمانے کے امام خدمت کی، لندن میں دربار کے دوران مولا نے ان کی عزت افزائی کی کہ ہم ان کو دیوان کا، اس جوان آدمی کو ہم دیوان کا خطاب دیتے ہیں جو وقت آنے پر اپنی جان کی بازی لگا کر بھی جماعت کی خدمت کر گیا ہے. مولا سر عام اس کا اعتراف فرماتے ہیں کہ آج میں جماعت میں اس بات کا اعتراف کرنا چاہتا ہوں کہ دیوان سریبو پیر بھائی جن کو دیوان کا لقب دیا جا رہا ہے 50 سال سے زیادہ زمانے کی امام کی خدمت کر گئے ہیں، اور جب ضرورت آیا بعض اوقات اپنی جان کو بھی خطرے میں ڈال کر انہوں نے کام کیا ہے. یہ دائیوں والا، فدائیوں والا کام ہے جس کی زندہ مثال آج کے دور میں ہے، اور مولا ان کو سراہتے ہیں. مولا سر عام اس کا اقرار کرتے ہیں، اعتراف کرتے ہیں، اور فرماتے ہیں تم ہمارے جماعت میں، ہمارے جماعت کے حقیقی لیڈر. مولا کا یہ فرمان جو لندن میں امام نے فرمایا تھا سلور جبلی ملاقات کے دوران والنٹیئرز کو، کتنے پیارے انداز میں امام نے فرمایا. جب فرمان پورا ہوا تو مولا فرماتے ہیں آنرری خدمتگار سے ملاقات تھی. When you leave this hall, remember that in the Imam's heart, in his thoughts, in his love, you have a position of priority. جب تم یہ ہال سے باہر نکلو
تو یاد رکھنا امام کے دل میں، امام کے ذہنوں میں، امام کے خیالات میں، امام کی محبت میں آپ کا ایک خاص مقام موجود ہے. a very special position، ایک بہت ہی خاص جگہ. And in your own ways you are leaders, without titles, without decoration, without offices. But what you do in the Jamaat is like the sort of rock bed on which a good building is built. کہ آپ ہماری جماعت میں لیڈر ہیں اپنے اعتبار سے، ٹائٹل کے بغیر، ڈیکوریشن کے بغیر، آفس کے بغیر، لیکن جو کام آپ کرتے ہیں وہ ایک بنیاد کی طرح ہے جس پر جماعت کی عمارت بنتی ہے. اٹ از دا فاؤنڈیشن آف اے اسٹرانگ اسٹرکچر، دا اسٹرکچر آف دا جماعت. جماعت کا جو ڈھانچہ ہے اس کی مضبوط بنیاد آپ فراہم کرتے ہیں. And I congratulate you and I convey to you my best special loving blessing. And I hope when you leave this hall, walk out saying, Hazrat Imam has said that I am a leader, because that is what I think of those who render honorary service in my Jamaat. جب تم ہال سے باہر نکلو کہو لوگوں سے حاضر امام نے فرمایا ہے میں لیڈر ہوں، کیونکہ جو آنرری طور پہ جماعت کی خدمت کرتے ہیں ان کے بارے میں ہمارا یہی خیال ہے کہ آپ جماعت کے لیڈرز ہیں. یو آر لیڈرز ان یور اون وے بٹ لیڈرز. تم لیڈر ہو اپنے اعتبار سے لیڈر ہو لیکن تم ضرور لیڈر ہو. اینڈ دیٹ شوڈ گیو یو سیٹسفیکشن، اور اس سے آپ کو اطمینان ملے گا. اینڈ not satisfaction for the 6th of July 1983. 6 جولائی 1983 کو ہی آپ کو سیٹسفیکشن ملے، یعنی اس دن مولانا نے ان کو ملاقات دی لندن میں، صرف آج کا دن آپ کو اطمینان ملے ایسا نہیں. سیٹسفیکشن فار یور لائف ٹائم، پوری زندگی آپ کو اس میں سے سکون اور راحت ملے. that you as young men and young women, and some of you are a little older than that, have served and served well and been recognized by the Imam. کہ آپ نوجوان مرد اور خواتین اور کچھ ان سے بڑی عمر کے ہیں، آپ نے جماعت کی خدمات انجام دی، مولا نے قبول کیا اور لوگوں کے سامنے مولا نے اس کو ریکوگنائز کیا اور مولا نے سراہا. کراچی میں سر جبلی کی ملاقات میں امام نے فرمایا تھا، پہلا فرمان جو میں آپ کو 73 کا سنا گیا، امام نے فرمایا کہ کبھی کبھی ہم کہتے ہیں جو آپ اپنی ذمہ داری پہ عمل نہیں کرتے تو پھر مولا نے فرمایا ہم سمجھیں گے آپ کا دل کالا ہے. یہاں 1983 میں امام فرماتے ہیں sometimes when I get angry, very rarely, but sometimes I have said to people you have a black heart. کبھی کبھی جب ہم غصے میں آ جاتے ہیں، بہت کم لیکن کبھی کبھی، تو ہم نے لوگوں سے کہا ہے کہ تمہارا دل کالا ہے. But the spiritual children working here have lights in their hearts. لیکن روحانی بچے جو یہاں کام کرتے ہیں ان کے دلوں میں نور ہے، ان کے دلوں میں روشنی ہے. And I want this light to be a source of happiness, satisfaction. اور ہم چاہتے ہیں کہ یہ نور آپ کے لیے خوشی اور اطمینان کے منبع کے طور پہ ہو. And to give you a sense of direction for continued work in the Jamaat in the years ahead. اور اس سے آپ کو آنے والے سالوں میں جماعت کی خدمت کرنے میں رہنمائی نصیب ہو، ڈائریکشن ملے آپ کو اس میں سے. تو مولانا حاضر امام خدمت گاروں کو بہت ہی نمایاں، بہت ہی اونچا اور بہت ہی اعلیٰ مقام عنایت فرماتے ہیں جس کے ہم سب مستحق ہیں، کیونکہ یہ مولا کا فرمان اور مولا کا ارشاد ہے اور اس کے لیے ہم سب مبارکبادی کے مستحق ہیں. یہ 4 باتیں میں آپ کے سامنے پیش کر گیا کہ خدمت کیا ہے، ہماری ذمہ داریاں کیا ہے، خدمت کے دوران ہمارا بیہیویئر کیا ہو، اور آخری مولا کی دعا و برکات نوازشات ہم پہ کتنی ہے. اب مولانا حاضر امام کا جو فرمان شروع میں آپ کو سنایا گیا ریکارڈنگ میں، میں اس کا ترجمہ اور جہاں ضروری ہو اس کا خلاصہ پیش کروں گا. ہمارے پیارے روحانی بچوں، اولاً ہم آج یہاں پر موجود اور اداروں کی نمائندگی کرنے والے تمام روحانی بچوں کی طرف سے پیش کردہ مہمانی قبول فرماتے ہیں، اور اس ملاقات کے موقع پر آپ میں سے ہر ایک کو اپنی پرجوش، اپنی نہایت ہی پرشفقت اور اپنی بہترین خاص پیار بھری دعا و برکات فرماتے ہیں. خانہ وادان، خانہ وادان، خانہ وادان. ہمارے پیارے روحانی بچوں، جو فرمان
ہم آج فرمائیں گے وہ اہم ہے اور ہم چاہیں گے کہ آپ اس کے متعلق سوچیں اور اس پر غور کریں۔ ہم چاہتے ہیں کہ پہلے آپ یہ یاد رکھیں کہ سندھ کی جماعت کی ترقی یعنی دنیاوی ترقی کی ایک بہت بھاری ذمہ داری آپ کے کندھوں پر عائد ہوتی ہے، کیونکہ آپ نوجوان مرد اور خواتین ہیں، اور یہ آپ نوجوان مرد اور خواتین ہی ہیں جنہوں نے جماعت میں رضاکارانہ خدمت کی ذمہ داری قبول کی ہے۔ یہ ذمہ داری ایک شاندار چیلنج ہے، اور جب آپ اس میں کامیاب ہوتے ہیں تو یہ آپ کی زندگیوں میں ہر روز برکت کا باعث ہوتی ہے۔ یعنی اگر ہم خدمت مولا کی مرضی کے مطابق انجام دیتے ہیں اور خدمت میں کامیاب ہوتے ہیں یعنی مولا کی مرضی کے مطابق، تو وہ ہماری زندگی میں روزانہ بلیسنگز بن جاتی ہے، کیونکہ آپ اپنی محبت، اپنی شفقت اور اپنے فیاضانہ جذبے کی وجہ سے جماعت کے ممبران اور دوسروں کو خدمت دیتے ہیں، اور اسلام میں یہ ایک برکت ہے۔ اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ سب سے پہلے آپ یہ جانیں کہ آپ کے کندھوں پر نہ صرف خدمت کرنے کی ہی خوشی عائد ہوتی ہے یا ذمہ داری عائد ہوتی ہے، بلکہ قابلیت اور اچھی طرح سے خدمت کرنے کی ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ یعنی خدمت محض اس لیے نہیں کہ میں خدمت کر رہا ہوں، آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ قابلیت کے ساتھ اور اچھی طرح سے خدمت کرنے کی ذمہ داری آپ پر عائد ہوتی ہے، کیونکہ جب آپ خدمت دیتے ہیں تو آپ اس مقصد کے ساتھ خدمت نہیں کرتے کہ آپ اچھی طرح خدمت نہ کریں، بلکہ آپ آگے آتے ہیں اور اچھی طرح خدمت کرنے اور مؤثر طور پر خدمت کرنے کے جذبے سے آگے آتے ہیں۔ یہ فار گرانٹیڈ لیا گیا کہ ہم میں سے جو بھی خدمت میں جاتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ وہ اچھی طرح سے خدمت کرنے کے لیے، جماعت کی حالت کو بہتر بنانے کی خدمت کے لیے آیا ہے، نہ صرف یہ کہ بس ایسے خدمت میں اپنا نام لکھوانے کے لیے آیا ہے۔ پس اگر مقصد مؤثر طور پر خدمت کرنے کا ہو تو پھر اگلا سوال یہ ہے کہ ہم ماضی کی نسبت کس طرح سے زیادہ مؤثر طور پہ خدمت انجام دے سکتے ہیں۔ ہماری دنیا تبدیل ہو رہی ہے، ہماری جماعت میں تبدیلی آ رہی ہے، اس کی ضروریات بدل رہی ہیں، اس لیے ہم کیا کر سکتے ہیں کہ آئندہ سالوں میں ہم جو خدمت پیش کریں گے وہ اس کی نسبت زیادہ مؤثر ہو جو ہم ماضی میں کرتے رہے ہیں۔ یہ ایک ایسا سوال ہے جو جماعتی لیڈران کی ہر نسل کو یعنی ہر دور میں، جماعتی اداروں کی ہر نسل کو ہر دور میں اپنے آپ سے پوچھنا چاہیے، کیونکہ معاشرہ ایک جگہ کھڑا نہیں رہتا، یہ مسلسل تبدیلی کی حالت میں رہتا ہے، اور اس تبدیلی کے مقصد کو پورا کرنے کے لیے اور اس تبدیلی کو صحیح سمت میں موڑنے کے لیے آپ کو اپنے آپ سے ضرور پوچھنا چاہیے کہ میں کس طرح سے اپنی خدمت کو بہتر بنا سکتا ہوں تاکہ یہ تبدیلی جماعت کے لیے فائدہ مند ہو، نہ کہ جماعت کے لیے نقصان دہ۔ اور وہ کون سی چیزیں ہیں جو میرا ادارہ بہتر طور پر کر سکتا ہے جو اس وقت نہیں کر رہا ہے۔ اس کے معنی یہ ہے کہ قابلیت والی خدمت اور صلاحیت والی خدمت کی قدر و قیمت زیادہ ہے، کیونکہ یہ صرف خدمت کرنے کی خاطر ہی خدمت نہیں ہے، بلکہ یہ لوگوں کی بہتری اور اداروں کی بہتری کے لیے خدمت ہے۔ واضح الفاظ میں امام نے فرمایا کہ اپنے آپ سے ہم سوال کریں پہلے کے مقابلے میں کس طرح ہم اپنی خدمت اور اپنے ادارے کی خدمت کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ امام نے فرمایا ہم نے آج صبح، کل اور پرسوں جماعت کے اندر چند ایک چیزیں دیکھی ہیں جن کے بارے میں ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں۔ لوگوں کو اقتصادی مسائل درپیش ہیں، وہ یہ نہیں جانتے کہ وہ اپنے سوالات کس کے سامنے پیش کریں جو ان کو صحیح قسم کا مشورہ دے سکے کہ وہ اپنے معاشی حالت کو کس طرح بہتر بنا سکتے ہیں۔
یقیناً ہمارے پاس جماعت میں کافی قابل اور تعلیم یافتہ لوگ موجود ہیں جو مثلاً اکنامک پلاننگ بورڈ کے ساتھ مل کر کام کریں گے اور وہ ایسے قابل لوگوں کا ایک گروپ نامزد کریں گے جو ایسے خاندانوں کو مشورہ دے گا اور ان کی مدد کرے گا جو اقتصادی مشکلات میں مبتلا ہیں۔ یہ ایک طریقہ ہو سکتا ہے، لیکن یہ ایک خیال ہے۔ امام نے آگے فرمایا کہ ہم نے کل، آج اور پرسوں کچھ نوجوان بچے یعنی نوجوان لڑکیاں اور نوجوان لڑکے دیکھے ہیں جو پولیومیلائٹس یعنی فالج کی وجہ سے زندگی بھر کے لیے معذور ہو گئے ہیں۔ کچھ عرصے سے ایک ٹیکہ موجود ہے جو لوگوں کو اور بچوں کو فالج کی بیماری سے محفوظ رکھتا ہے۔ اس لیے ہمیں یقین ہے کہ آپ اپنے آپ سے سوال کریں اور ہم اپنے آپ سے پوچھتے ہیں کہ جب فالج کی بیماری کے خلاف ٹیکہ موجود ہے تو پھر ایسا کیوں ہے کہ ہمارے جماعت میں فالج کے مریض اب بھی موجود ہیں؟ ہیلتھ بورڈ نے اس مسئلے کا مطالعہ کیا ہے اور اس کے حل تلاش کر رہا ہے، لیکن جس رفتار سے آپ مسئلے کی موجودگی کی طرف اشارہ کرتے ہیں وہ ادارہ جاتی تنظیم کے موجود ہونے کے فوائد میں سے ایک ہے۔ آپ کو اس بات کا انتظار نہیں کرنا چاہیے کہ آپ کے پاس 15 یا 20 مریض اکٹھے ہو جائیں۔ پہلا مریض ہی آپ کے لیے ایک وارننگ ہے، ایک سرخ بتی ہے۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ کچھ نہ کچھ غلط ہو رہا ہے۔ اس لیے اس بات کی ضرورت ہے کہ آپ مل بیٹھیں اور سوچیں کہ ایسا کیوں ہوا ہے، وجوہات دریافت کریں، یہ معلوم کریں کہ کیا چیز غلط ہوئی ہے اور جتنی جلد ممکن ہو اس کو درست کریں، کیونکہ ایک کیس یعنی مریض پہلے ہی بہت سے مریضوں یعنی کیسوں کا پیش خیمہ ہوتا ہے، نہ کہ 15 اور 15 ہم نے یوں ہی کہا، ہم نے ان مریضوں کو در حقیقت گنا نہیں تھا، لیکن گزشتہ 3 دن میں ایسے روحانی بچوں کے بہت سے کیس تھے جو فالج کی وجہ سے متاثر تھے اور ان کی عمریں ایسی ہیں کہ اس بیماری سے ان کو بچایا جا سکتا تھا۔ تیسری مثال مولانا نے فرمایا ہم آپ کو دیتے ہیں کہ ہم نے ایسے روحانی بچے دیکھے جنہیں سخت قسم کے حادثات پیش آئے تھے۔ ہم نے اس پر غور کیا کہ ان کی بیماریوں کی وجہ کیا ہے، اور اگرچہ ہم نے اپنے پہلے فرمان میں فرمایا ہے کہ ہم تربیت یافتہ ڈاکٹر نہیں ہیں، ہم نے بہت سی بیماریاں دیکھی ہیں جن کو صرف ظاہری طور پر دیکھ کر ہم بتا سکتے ہیں۔ ان میں سے کچھ بیماریاں جماعت کو متاثر کر رہی ہیں۔ ان روحانی بچوں کو غلط طبی مشورے دیے گئے ہیں، بس اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری جماعت غلط طبی مشوروں کا شکار رہی ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ تمام ڈاکٹر اچھے اور قابل نہیں ہیں، جیسے کہ تمام اساتذہ، تمام دانتوں کے ڈاکٹر اور تمام پائلٹ اچھے اور قابل نہیں ہیں۔ تمام پیشاوروں کی صلاحیت مختلف سطحوں کی ہوتی ہے، لیکن صحت کے میدان میں نااہلیت بہت نقصان دہ ہوتی ہے۔ یہ بہت ہی اہم بات ہے۔ اگر سندھ کی جماعت میں ایسا ہو رہا ہے تو ہم جماعت کی رہنمائی کے لیے کیا کر سکتے ہیں کہ وہ اچھے طبی پریکٹیشنر سے استفادہ کر سکیں؟ یہ ایک سوال ہے جس کا جواب ہم آپ کو نہیں دیں گے۔ ہمارے پاس پاکستان میں اپنی ہیلتھ سروس کی تنظیم ہے، وہ آپ کو اس کا جواب دیں گے، لیکن جو نقطہ ہم آپ کے لیے بیان کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ کے پاس ایسی چیزوں کی مثالیں ہیں جو غلط ہوئی ہیں، جنہیں شاید اب ہمیں درست کرنی ہے، تاکہ آنرری سروس کی نوعیت صرف خدمت فراہم کرنا ہی نہ ہو، بلکہ جماعت میں اس خدمت کے معیار کو بہتر بنانا اور اسے زیادہ مؤثر بنانا ہو، تاکہ جس قسم کے مسائل کی آج ہم آپ کے سامنے وضاحت کر رہے ہیں وہ مستقبل میں پیش نہ آئے۔ دوسرا نقطہ جو ہم اپنے فرمان میں فرمانا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ اپنی جماعت کے ساتھ ہمارے گزشتہ ملاقات سے لے کر جس کو اب کئی سال ہو گئے ہیں، جو کام آپ نے کیا ہے
اس کے معیار میں بہت زیادہ بہتری ہوئی ہے، اور جو کچھ ہم نے دیکھا ہے اس سے ہم بہت متاثر ہوئے ہیں۔ اس لیے ہم نہیں چاہتے کہ آج یہاں پر موجود روحانی بچے یہ خیال کریں کہ اس شاندار کام سے جو کیا گیا ہے ہم کسی طرح غیر مطمئن یا ناخوش ہیں۔ یہ شاندار کام ہے اور آپ کے ادارے اس کی نسبت زیادہ بہتر کام کر رہے ہیں جبکہ گزشتہ بار ہم یہاں تھے۔ جماعت زیادہ منظم ہے، اس میں زیادہ نظم و ضبط ہے، اور یہ مسائل سے نمٹنے کی اب زیادہ صلاحیت رکھتی ہے۔ لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا جاتا ہے ہمیں نئے نئے مسائل کا سامنا کرنا ہے، مثلا تنظیمی یعنی آرگنائزیشن کے مسائل، زیادہ مؤثر بننے کے مسائل وغیرہ، تاکہ ہمارے ادارے بہتر سے بہتر خدمت انجام دے سکیں۔ اور اسی لیے شروع میں ہی ہم نے آنری خدمت کو بہتر بنانے کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے۔ آپ کو جنہوں نے اس دورے کے دوران اور ہماری گزشتہ ملاقات سے لے کر ایسا شاندار کام کیا ہے، ہم اپنی پرجوش مبارکباد فرماتے ہیں اور اپنی خاص دعا و برکات فرماتے ہیں۔ خانہ وادان، خانہ وادان، خانہ وادان۔ ہم آپ کو کچھ مثالیں دیتے ہیں۔ ہم آپ ذرا توجہ دیں اس طرف۔ مولانا نے فرمایا کہ آپ کو جنہوں نے اس دورے کے دوران اور ہماری گزشتہ ملاقات سے لے کر ایسا شاندار کام کیا ہے، ہم اپنی پرجوش مبارکباد فرماتے ہیں اور اپنی خاص دعا و برکات فرماتے ہیں۔ خانہ وادان، خانہ وادان، خانہ وادان۔ ہم آپ کو کچھ مثالیں دیتے ہیں کیونکہ ہم نے یہ دیکھی ہے، جب امام موجود ہوتے ہیں تو جماعت کے انتظامات، سجاوٹ، نظم و ضبط، لاؤڈ سپیکرز، آمد و روانگی، جہاں ہم قیام فرماتے ہیں وغیرہ، اس ملاقات کے دوران ہر چیز کا شاندار طریقے سے خیال رکھا گیا ہے۔ اس لیے ہم آپ کو اور ہر ایک کو جس نے آپ کے ساتھ کام کیا ہے، اور ممکن ہے آج یہاں پر ہر شخص موجود نہ ہو، ہم مبارکباد فرماتے ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ جو آج یہاں پر موجود نہیں ہیں ان کو آپ شاندار خدمت کے لیے ہماری بہترین خاص دعا و برکات فرمائیں۔ اور ہم آج جماعتی کام کاج مکمل ہونے کے بعد روانہ ہو جائیں گے۔ ہم کل روانہ ہوں گے، لیکن حقیقت میں ہم فکر مندی یا ناخوشی کے ساتھ روانہ نہیں ہوں گے۔ مولانا حاضر امام نے اس فرمان میں اس لیے خلاصہ فرمایا کہ شروع میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ مولانا نے ہیلتھ کے میٹرز پہ ناراضگی کا بہت اظہار فرمایا، اس لیے بار بار مولا یہاں یہ فرمانا چاہ رہے ہیں کہ آپ یہ نہ سمجھے کہ ہم آپ کے کام سے خوش نہیں بلکہ ناراض ہو کے جا رہے ہیں۔ بار بار امام نے یہ یقین دہانی کروائی کہ جماعت نے بہت اچھا کام کیا ہے اور مولا خوشی کے ساتھ روانہ ہو رہے ہیں۔ اور آج ہم جماعتی کام کاج مکمل ہونے کے بعد روانہ ہو جائیں گے، ہم کل روانہ ہوں گے، لیکن حقیقت میں ہم فکر مندی یا ناخوشی کے ساتھ روانہ نہیں ہوں گے، بلکہ ہم اعتماد کے احساس کے ساتھ روانہ ہوں گے۔ اعتماد یہ کہ مستقبل میں مسائل سے نمٹنے کے لیے جماعت کے پاس ادارے اور صلاحیت اور قیادت موجود ہے، اور حقیقتاً ہم نے اس فرمان کے شروع میں جو کچھ آپ کو فرمایا ہے وہ یہ ہے کہ آپ میں اپنے فیصلوں کے بارے میں اعتماد ہونا چاہیے، مسائل کے تجزیہ کرنے کے لیے اعتماد ہونا چاہیے، اور ان مسائل کے حل تلاش کرنے کے لیے اپنی صلاحیت پر اعتماد ہونا چاہیے۔ کانفیڈنس کے ساتھ کام کریں، اپنے خیالات پیش کریں۔ یہاں مولانا حاضر امام زور دے رہے ہیں نوجوانوں کو، خدمتگاروں کو، کہ ہمارے پاس جو ہماری نئی سوچ ہے، ہمارے جو آئیڈیاز ہے، کریٹیو سوچ ہے، اس کو آپ سامنے لائیے۔ یہ نہ سوچے کہ لوگ اس کو سنتے ہیں یا نہیں سنتے، اور جو سننے کی جگہ پر بیٹھے ان کو مولا نے فرمایا کہ
کہ دوسرے جو اپنے خیالات پیش کر رہے ہیں، ممکن ہے کوئی چھوٹا بچہ خیال لائے، کوئی نوجوان خیال لائے، سننے میں وہ آئیڈیا بڑا عجیب سا لگتا ہو، لیکن مولانا نے فرمایا آپ دوسروں کے خیالات کو سنیں، دوسروں کو فرمایا کہ تم اپنے خیالات لاؤ، اور ان سے فرمایا کہ تم سنو ان کے خیالات اور ان پہ غور کرو، کیونکہ جو سوالات کو دوسروں کے خیالات کو نہیں سنتا اور اس کو اہمیت نہیں دیتا ہے، ان کی مثال مولانا نے کیا دی ہے وہ فرمان میں آگے آتا ہے۔ آپ اپنے خیالات پیش کریں، اپنے آئیڈیاز پیش کریں، یہ صرف احمق شخص ہی ہوگا، اسٹوپڈ کا لفظ استعمال فرمایا مولانا حاضر امام نے، یہ صرف ایک احمق شخص ہی ہوگا جو دوسروں کے خیالات پر دھیان نہیں دیتا، بس آنکھیں بند کر کے یا ایک طرف دیکھ کے بیٹھا ہے، کسی کا بھی کوئی خیال، کوئی بھی آئیڈیا آئے، ابھی سب بکواس ہے، میں جو کہتا ہوں وہی صحیح ہے، میں جو سوچتا ہوں وہی صحیح ہے۔ امام فرماتے ہیں ایسا شخص احمق ہوتا ہے جو کسی اور کی بات سننے یا کسی اور کے آئیڈیاز کو سننے اور قبول کرنے کو تیار نہیں ہوتا، یہ صرف احمق شخص ہی ہوگا جو دوسروں کے خیالات پر دھیان نہیں دیتا۔ اس کے معنی یہ ہے کہ وہ ایک گھوڑے کی طرح ہے، اور ہم گھوڑوں کے بارے میں کچھ جانتے ہیں۔ مولانا نے فرمایا وہ بلنکرز یعنی اندھیاریوں، گھوڑے کے آنکھوں پہ جو چمڑے کی پٹی لگی ہوتی ہے کہ وہ صرف سامنے دیکھے اور دائیں بائیں کہیں بھی نہ دیکھے، مولانا نے فرمایا وہ بلنکرز والے گھوڑے کی طرح ہے کہ جو بلنکرز کے ساتھ چلتے ہیں اور وہ اپنے سامنے تھوڑی سی روشنی دیکھ سکتے ہیں۔ نہیں، ہماری جماعت کے بارے میں ایسا نہیں ہے، دوسروں کے خیالات سنیں، خیالات کو آگے بڑھائیں، نئے نئے خیالات پیش کریں اور انہیں جماعت کی خدمت کے لیے آگے بڑھائیں۔ اور ہم ایک بار پھر آپ کو اپنی بہترین خاص دعا و برکات فرماتے ہیں، اور یاد رکھیں کہ ہم ساتھ مل کر ہنس بھی سکتے ہیں۔ ہنسنے کا مولانا نے اس لیے فرمایا کہ جب مولانا نے مثال دی کہ وہ بلنکرز کی طرح ہے، لائک دس، تو اپنے ہاتھوں سے مولانا نے یوں کر کے بتایا، تو جتنے بھی لوگ وہاں موجود تھے وہ سب ہنس رہے تھے۔ مولانا نے یس وی کین لاف ٹوگیدر، ہم ہنس بھی سکتے ہیں ساتھ مل کر، اور کیونکہ ہنسنا زندگی میں اچھی چیز ہے، امام نے فرمایا، اس لیے خوش رہیں، پریشان مت ہو، کریٹیو بنیں یعنی تخلیقی اور پیداواری بنیں، اور پر اعتماد رہیں، اور یاد رکھیں کہ ہماری جماعت میں جتنی خوبیاں ہیں ان سب میں سے سب سے زیادہ نمایاں اور سب سے زیادہ منفرد وہ ہے جس کی نمائندگی آپ آج کر رہے ہیں، یعنی رضاکارانہ والنٹری خدمت۔ یہ ایک شاندار خدمت ہے، اسے جاری رکھیں، اسے آگے بڑھائیں اور اس پر تعمیر کریں، خانہ وادان خانہ وادان خانہ وادان۔ اس کے بعد بھی فرمان کا ایک حصہ ہے جو غالباً ٹیپ میں آپ کو نہیں سنایا گیا شروع میں، کسی وجہ سے شاید ریکارڈنگ میں نہیں ہوگی۔ امام نے جاتے ہوئے واپس فرمایا کہ اپنے روحانی بچوں سے جدا ہونے سے قبل ہم آپ کے لیے دہراتے ہیں کہ آپ نے جو کام کیا ہے اس سے ہم نہایت ہی خوش ہیں۔ ہم حقیقت میں ناخوش ہوتے اگر ہم اس ملاقات سے روانہ ہو جاتے اور آپ کے دلوں اور ذہنوں میں آپ کو یہ احساس ہوتا کہ ہم آپ کے کام سے ناخوش تھے۔ ہم آپ کے کام سے بہت خوش ہیں، آپ کے کام سے بہت خوش ہیں۔ ہم جو فرماتے ہیں وہ یہ ہے کہ چونکہ ہم آپ کے کام سے خوش ہیں اور چونکہ آپ جو کام کر رہے ہیں اس پر ہمیں یقین ہے، اس لیے زیادہ پہل کیجئے، زیادہ انیشیٹو لیجئے، زیادہ حوصلہ پیدا کیجئے، کریج رکھیے زیادہ، اور زیادہ تخلیقی بنیے، کریٹیو نئے نئے آئیڈیاز لائیے سامنے۔ جماعت میں ہر نسل، جماعت میں آنے والی نسل کو ایک بہتر معیار زندگی منتقل کریں، اور جہاں یہ ناممکن ہے کہ تمام مسائل حل ہو جائیں، وہاں کم از کم جن کے ساتھ نمٹا جا سکتا ہے ان سے نسلاً بعد نسلاً نمٹنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ بس اپنی ذہانت اور اپنے مسائل کے اپنے علم پر بھروسہ اور اعتماد رکھیے، اور ان پر اپنی تخلیق کی قوتوں کا استعمال کریں۔ اپنے اداروں کے ذریعہ ان خیالات کو آگے لائیے، اور یاد رکھیے کہ امام کی نظروں میں، اس امام کی نظروں میں
جماعت کے فائدے کی تخلیقی اور تعمیری سوچ کی راہ میں کوئی رکاوٹ نہیں. کوئی بھی اچھے نئے آئیڈیاز جماعت کے فلاح و بہبود کے لیے آگے لانا چاہتا ہے، امام نے فرمایا اس امام کی نگاہوں میں ایسے خیالات کی راہوں میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے. اور اس لیے ہم نے فرمایا کہ یہ صرف گھوڑا ہے جس کی آنکھوں پر اندھیاریاں ہیں اور وہ نہ دائیں جانب دیکھ سکتا ہے اور نہ بائیں جانب دیکھ سکتا ہے اور وہ سنے گا بھی نہیں. یہ صرف اس قسم کا گھوڑا ہے جو سیدھا 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 جاتا ہے. اسٹریٹ 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 مولانا وہ سیدھا چلا جاتا ہے وہ نئی سمت اور نئے خیالات اور تخلیقی خیالات تلاش نہیں کرتا. اندھاریوں والا گھوڑا نہ بنے، کشادہ ذہن والی تخلیقی جماعت بنے جو ذہانت، قابلیت اور تخلیقی صلاحیتوں کو جذب کر لے. جماعت کی اس نسل میں ہمارے پاس جو بھی قابلیت ہے اسے جماعت کی مستقبل کی نسل کے لیے قابل عمل بنانے کے لیے استعمال کریں. یہ جذبہ ہے جس کے تحت ہم چاہتے ہیں کہ آپ کام کریں. بس یاد رکھیے کہ ہم آپ کے کام سے بہت خوش ہیں. آپ پر ہمارا بھروسہ ہے، آپ پر ہمارا اعتماد ہے اور ہم آپ سے کبھی نہیں کہتے کہ آپ تخلیقی بنیں اگر ہمیں یہ احساس نہ ہوتا، ہمارا یہ یقین نہ ہوتا کہ آپ تخلیقی یعنی کریٹیو بن سکتے ہیں. آپ کریٹیو بن سکتے ہیں اور آپ کو تخلیقی یعنی کریٹیو بننا چاہیے. چنانچہ آپ جماعت کی طرف سے یا اپنی انفرادی زندگیوں میں جو بھی کام کرے ان سب میں کامیابی کے لیے ہماری خاص دعا و برکات کے ساتھ ہم یہ ذمہ داری یعنی مینڈیٹ آپ کے حوالے کر کے جاتے ہیں. خانہ ودان خانہ ودان خانہ ودان. صلوات پڑھے دینداروں. مولانا حاضر امام کا فرمان، تفصیلی فرمان تمام خدمتگاروں کے واسطے جو کچھ بھی آپ نے سنا، میرے خیال سے اس کے بعد مزید کچھ نہیں کہنا چاہیے. کچھ کہنے کی گنجائش باقی نہیں رہتی. البتہ اتنی گزارش ضرور کروں گا، انسان خطا کا پتلا ہے اور انسان میں جہاں بے شمار کمزوریاں ہیں اس میں سے ایک یہ ہے کہ وہ بھول جاتا ہے. ہر بات کو، اچھی یا بری کوئی بھی ہو، جلدی بھول جاتا ہے. اس لیے بری باتوں کو بھول جانا چاہیے. اچھی باتوں کو جو کہ بھول جاتی ہے ذہن سے، اسے یاد دلانا چاہیے. اس لیے کوئی نہ کوئی ایسا انتظام آپ اپنی سطح پر، اپنی جماعتوں میں، اپنے اداروں میں یا اپنے لوکل طریقہ بورڈ لیول پر اس بات کا انتظام ضرور کریں کہ خدمتگاروں کے لیے جو بھی مولا کے فرامین ہے، جو بھی مولا کے ہدایات ہیں، وقتاً فوقتاً خدمتگاروں کو سنائی جائے تاکہ ان کی یاد دہانی ہو کہ امام زمان ان سے کیا چاہتے ہیں. تاکہ ہم غلطی کرتے ہیں، بھول جاتے ہیں تو جو چیز ہم فراموش کر چکے ہیں وہ ہمیں یاد آ جائے اور ہم اپنا ڈائریکشن، اپنی سمت، اپنا قبلہ درست کر لیں اور امام کی مرضی کے مطابق اپنا کام کریں. مولانا حاضر امام ہم سب کی خدمات اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. مولا ہم سب کو ایسی خدمت انجام دینے کی ہدایت دیں اور طاقت دیں جیسی وہ خود چاہتے ہیں. مولانا حاضر امام جماعت کی تمام گناہ معاف کرے، سب کی نیک امیدیں پوری کرے، آخری دم تک ایمان سلامت رکھے، سکھی سلامت و آباد رکھے، دیدار نصیب کرے. صلوات پڑھے دیندارو. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.